انتہا میں سے کوئی ایک نام آپ دے دیجئے، کم ہوگا اس پر تبصرہ کرنے کی تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم مجھے حق سچ صحیح کہنے، پورے امانت و دیانت کے ساتھ بیان کرنے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے اور کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، یوں تو آج اسلامی تاریخ کے جس دن یا جس تاریخ میں ہم ہیں وہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، اور من جملہ ہم یہ باتیں سنتے آئے ہیں اور ہر سال سن رہے ہیں، سنتے ہیں، سنیں گے کہ قرآن و احادیث میں اس طرح کی مروجہ اور من گھڑت عبادتیں جو شب برات کے نام پر کی جاتی ہیں یا شب برات کے نام پر جو خاص طور سے اہتمام کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کی کہیں کوئی سرے سے جگہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ چاہے قبرستانوں کو سجانے کی بات ہو یا آتش بازی کی بات ہو، پٹاخے چھوڑنے پھوڑنے کی بات ہو، یا قسمہا قسم کے پکوان پکانے کی بات ہو، یا روحوں کے لوٹائے جانے یا لوٹنے کی بات ہو، یا پھر گھر دوار مکان اور اپنی رہائش گاہ کی تزئین کاری ہو، لپا پوتی ہو، ڈینٹنگ پینٹنگ ہو، ان تمام چیزوں کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ جو آدمی فقط اس وجہ سے روزہ رکھتا ہے یا شعبان کی 14ویں تاریخ ہے یا 15ویں تاریخ ہے، شب برات ہے، تو وہ بندہ گنہگار ہے۔ ہاں، اس وجہ سے وہ روزہ رکھ رہا ہے کہ ہر ماہ وہ 3 روزے رکھتا ہے، یا ہر ہفتے وہ جمعرات کے اور پیر کے روزے رکھتے ہو۔ اگر یہ تواریخ ان دنوں میں پڑ گئی اور کوئی روزہ رکھتا ہے تو بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں۔ مگر کوئی خاص طور سے اگر اس لیے رکھتا ہے کہ آج شب برات ہم روزہ رکھیں گے، آج 1000 رکعت نماز پڑھیں گے، قضاء عمری پڑھیں گے، پوری زندگی میں جتنی نمازیں چھوڑی ہے 2 کر کے کوے کی چونچ کی طرح ٹپا ٹپ ماریں گے اور پوری نمازیں ادا کریں گے، علماء حضرات کی تقاریر سنیں گے، ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ آپ اپنے ذہن کو جس طرح کے ہائی لیول یا ہائی کوالٹی کے کیمیکل سے دھو سکتے ہیں، آپ دھل کر کے رکھ دیجئے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے سوائے عذاب کے اور سوائے گناہ کے۔ بدعت و خرافات پر اللہ نے کسی بھی طرح کے کسی اجر کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، بلکہ وعید و تحدید سنائی گئی ہے، زجر و توبیخ کی گئی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس کسی کا بھی عمل پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے موافق نہیں ہوا، میچ نہیں ہوا، سنت کی موافقت نہیں ہوئی، تو پھر اس کا وہ عمل باطل بے بنیاد ہے، اس کی قبولیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ مردود ہے، اللہ کی بارگاہ سے دھتکاری ہوئی ہے وہ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا وہ عمل ہے، ایسی عبادتوں کی اللہ کے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج کی جو تاریخ ہے 14 فروری کی تاریخ، آج کی تاریخ کو نام دیا جاتا ہے ویلنٹائن ڈے۔ میں کہتا ہوں یہ ویلنٹائن ڈے نہیں، یہ ملن ڈے ہے، یوم عاشقی، یوم بے حیائی۔
اب سوال یہ ہے کہ اس منبر رسول سے اس بات پر تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سوال یہ ہے کہ اس مقدس مقام سے اس گندے نام کے ذکر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اس وقت برائی کی سطح اور جو شرح ہے وہ ہم میں سے 7 سے 8 سال کے بچوں سے لے کر کے 98 اور 99 100 سال کے بوڑھوں تک کو معلوم ہے کہ برائی کی شرح کیا ہے، برائی کی سطح کیا ہے ہمارے یہاں۔ ابھی میں سمجھتا ہوں یہ 10 سے 15 دن کے اندر 10 سے 15 دن کے اندر 3 سے 4 ایسے قتل کے واردات آئے ہیں، قتل کے واردات۔ کس کے؟ مسلمان بچوں کے؟ نہیں، مسلمان بچوں کے، مسلمان بچیوں کے، جو دین سے پھر کر مرتد ہو کر کے کسی اور کے آغوش میں اور اس کی باہوں میں جا کے سما گئی تھی۔ یوز اینڈ تھرو، لکھو پھینکو، ایک قلم تھا نا، ابھی بھی ہے، یوز اینڈ تھرو، لکھو اور پھینک دو، یوز کرو اور پھینک دو۔ باقاعدہ یہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے یوز اینڈ تھرو کی، استعمال کرو اور سرے راہ بھٹکتے ہوئے جانوروں کی طرح چھوڑ دو۔ اس ماحول میں بھی جبکہ ہر کس و ناقص کو اس بات کا علم ہے کہ باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے، باقاعدہ یہ منصوبے بندیاں کی گئی ہیں کہ امت مسلمہ کی دختران کو محبت کے جال میں پھنسا کر کے، اس کی عزت کو تار تار کر کے، 2-4 بچے پیدا کر کے یا تو اسے قتل کر دیا جائے یا اس کو راستے پر بھٹکتا ہوا بھیک مانگتے ہوئے چھوڑ دیا جائے۔ آج اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کوئی ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن میں دور کہیں نہیں جاتا ہوں، اسی سڑک پہ گھومتا ہوں۔ یہ 1 مہینے کے اندر میں نے 3 سے 4 بچیوں کو دیکھا جو یہاں لال ٹیکا لگائے ہوئے نوجوان کے پیچھے برقعے میں ملبوس بیٹھی ہوئی ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، 3 دن پہلے میں یہ سڑک پہ جا رہا تھا، ایک باقاعدہ حجابی گرل، اسٹائلش نام ہے، حجابی گرل کو دیکھا، پردہ دار نوجوان لڑکی کو ایک بائک پر سوار ہے، اور بائک رائڈر جو ہے چلانے والا وہ کوئی لا الہ الا اللہ والا نہیں لگ رہا تھا مجھ کو۔ میں تقریباً 1 کلومیٹر تک اس کا تعاقب کیا، اس کے پیچھے پیچھے چلا، صرف غور کرنے کے لیے کیا چکر ہے اس میں، پرکھنے کے لیے کہ آیا وہ ہے کلمہ گو یا نہیں۔ لیکن سینے سے، نہ چہرے سے، نہ موہرے سے، نہ ہاتھ سے، نہ کلائی سے، نہ پیر سے، کسی بھی چیز سے نہیں لگا وہ مسلمان۔ پھر بعد میں مجھے ایسا لگا کہ وہ ریپیڈو کے سواری ہے۔ مسلمان کی غیرت جب گھاس چرنے چلی جائے، حرام مال کے تلاش میں قربان ہو جائے، اپنے ایمان کو حرام کے خاطر نیلام کر دے، تو ان کی نسلیں ایسے ہی بے حیا ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس صورتحال میں کسی ماں باپ کے پاس اگر آٹو میں بٹھا کر بھیجنے کرایہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، پیدل بھیج دو۔ ارے بس فری ہے تلنگانہ میں لڑکیوں کے لیے، بس فری ہے، جیب میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا دم نہیں ہے، تو کیوں ریپیڈو کرتے ہو بائک پہ؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک مسلمان ایک غیر کے ساتھ چپک کر کے بیٹھے۔ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ سماج اس کی اجازت دیتا ہے؟ ایک انسان کا ضمیر اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہ بھیجو اگر نہیں ہے
نہ کالج، نہ اسکول، نہ مدرسہ، کہیں بھی نہیں. اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے پہنچانے کی، تو ریپیڈو بائک میں کم سے کم کسی بھی غیرت مند آدمی کو بائک سوار کے ارے اللہ والے کیسے بٹھایا جا سکتا ہے یار؟ ایک عورت کو اکیلے تنہا سر راہ چلنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو کسی غیر کے ساتھ چپک کر جانے کی اجازت کس نے دے دیا؟ آج کے ضمیر فروش مسلمانوں کے ضمیر میں سماج میں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ بکواس نہیں، یہ افواہ نہیں ہے، یہ حقیقت بیانی ہے، حقیقت بیانی. اور ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ روکتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، مارتے ہیں، دھتکارتے ہیں. وہ ان کا میٹر ہے، میں نہ صحیح کہنے گیا نہ غلط کہنے گیا. مگر ان مردے ماں باپ کو میں کہتا ہوں، ان مردے ماں باپ کو میں کہتا ہوں کہ جن کی یہ اولاد ہے، ان کو کسی بات کی فکر نہیں. کبھی پلیٹ فارموں پر، کبھی بس سٹینڈ پر حجاب میں ملبوس سرعام بے حیائی کرتے ہوئے نظر آ رہے. یہ کون ہے؟ ابھی چند سال کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے رجسٹرار آفس کے ابھی میں سمجھتا ہوں 20 سے 25 پورے ایڈریس، نام اور فوٹو کے ساتھ میرے پاس ابھی بھی پروف موجود ہے، میرے موبائل میں ہے. ایک طرف مسلمان لڑکی، دوسری طرف غیر، ایک طرف مسلمان، اور ایک کی بھی صورت انسان جیسی نہیں، سب کی صورت چھچھندر جیسی ہے، سب کی چھچھندر جیسی. ایسے چھچھندروں سے لگا اور اس سے شادی رچا لینا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو ہم نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، چاہے وہ تعلیم کے نام پر، جاب کے نام پر، یا کسی اور نام پر. خدا کی قسم یہ اسی کی نحوست ہے، اسی کی نحوست ہے، اسی کی نحوست. آج کسی کو کہہ دو کہ اگر 30 سال ایک نوجوان، ایک لڑکے کی عمر ہو گئی، اس کی بیٹی 20 سال کی ہے، تو کہتے اس بوڑھے کے ساتھ نہیں دیں گے، اس بوڑھے کے ساتھ ہم بیاہ نہیں کریں گے اپنی بیٹی، نہیں کریں گے. کوئی اچھا خاصا مسلمان ہے، اگر دوسرے نکاح کے لیے پرپوز کر دیا، پیغام بھیج دیا، نہیں اس بوڑھے کے ساتھ ہم نہیں دیں گے، اس کے تو اتنے بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے. غیر بوڑھے کے ساتھ بھاگ رہی، کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے. نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ زنا سرعام ہونے لگا، سرعام زنا ہونے لگا. ظاہر سی بات ہے جب عمریں تجاوز کرنے لگے اور اس کو وہ چیز نہ ملے جو اس کے نفس کو، اس کے جسم و جان کو ضرورت ہے، تو بھلا وہ اپنے آپ کیوں تلاش نہیں کرتے؟ جوانی ہے، پانی ہے، پیسے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے. یاد رکھو، جوانی بھی، پانی بھی، پیسے بھی، دولت، یہ ساری چیزیں اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے. جب انہیں تم راستے پر نہیں لگاؤ گے، خدا کی قسم غلط راستے میں یہ ساری چیزیں چل جائیں گی. پھر جب چل جاتی ہے تو دنیا میں پوسٹ شائع ہوتا ہے، ایسا ہو گیا ویسا. اب رونے سے کیا فائدہ؟ ابھی میں نے کہا 3 سے 4 لڑکیاں ایسی جو غیروں کے ساتھ بھاگ گئی اور رہی بسی، نام اچھے مسلمان والے، پردے دار لڑکیاں، مگر آخر کار استعمال ہونے کے بعد وہ ذبح ہو گئی، ذبح ہو گئی، کاٹ کے پھینک دیا. بعض نے شادی کی بات کی کہ ہم شادی کر لیں گے، کاٹ دیا اس کا گلا، منڈی الگ، دھڑا الگ، سب. اللہ والو، اس امت کے فرزندان نے اگر اپنی غیرت کو نہیں جگایا نا، تو ابھی بہت سارے وہ شرمسار ہونے والے دن باقی ہیں. آج کا دن ہے، آج کا دن ہے ویلنٹائن ڈے. یہ کس کی سنت ہے اللہ والو؟ کس کی سنت ہے؟ ایک عیسائی پادری جس کو قتل کر دیا گیا جرم عشق میں، رومن پادری، عیسائی پادری جس کو عشق کے جرم میں قتل کر دیا گیا،
اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ دن منایا جا رہا ہے. جب خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے الگ کسی عظیم شخصیت کا دن متعین نہیں کیا جا سکتا. میلاد منانا بدعت ہے. میلاد النبی منانا جب بدعت ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ وہ جو سینٹ ویلنٹائن تھا اس آدمی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خاص اس دن کو منانا کیسے روا ہو سکتا ہے؟ یہود و نصارہ کی اس غلامی کو ہم کیا کہیں گے؟ ارے اللہ کے رسول نے تو وہ فرمایا خالف الیہود والنصارى، اے لوگوں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اگرچہ عبادت میں کیوں نہ ہو. معلوم ہے آپ کو محرم الحرام عاشورہ کا ایک روزہ یہودیوں نے رکھا. آپ کو معلوم ہوا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، کہا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو یہ 10 محرم الحرام کو اللہ نے نجات دیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو سنو لا اصومن التاسع، اگر میں آنے والے سال زندہ رہوں گا تو اس 10 محرم الحرام کے ساتھ ساتھ 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا اور یہودیوں کی مخالفت کروں گا. لہٰذا آنے والے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے، اس دنیا سے کوچ کر گئے اور یہ سنت جاری کر دیا، یہ فرمان جاری کر دیا کہ عاشورہ کا روزہ انسان رکھے گا یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 10 کے ساتھ 9 کے بھی روزے رکھیں گے. اور ہم یہاں کے دلدادہ بنے ہوئے خراج عقیدت اس عیاش کو دے رہے ہیں. عیاشی پھیلا کر، بے حیائی پھیلا کر ایسے دنوں میں اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو باہر جانے نہ دو کہ کسی غیر کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہے، بے حیائی کر رہے ہیں. پھولوں کا تبادلہ، کپڑوں کا تبادلہ، یہ یوم عیاش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ فحش کام ہے، یہ برا راستہ ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج کے دن سب سے زیادہ ہوٹلز بک ہوتے ہیں. اب تو اویو کا زمانہ ہے، سب سے زیادہ ہوٹلز بک ہوتے ہیں. جس کو ہوٹل میسر ہوتے ہیں ہوٹل میں، جس کو راستہ میسر ہوتا ہے راستے میں، جس کو جو میسر ہوتا ہے وہاں بے حیائی اور بدکاریاں کرتے رہتے ہیں. اتنی نازک اور سنگین صورتحال میں اگر ہم نے اپنی اولاد پر کڑی نگاہ نہیں رکھی تو یاد کر لیجئے آپ برابر کے اس جرم میں شریک ہیں، برابر کے اس جرم میں شریک ہے. اللہ فرماتے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فرمایا جو لوگ بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. ارے آپ کے گھر سے آپ کی لڑکی، آپ کا بچہ، آپ کا لڑکا اگر ایسے ایام میں بالخصوص تیار ہو کر کے نکلتے تو ان پر سخت گرفت کرو. ایسے لباس میں بھی ملبوس ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ العیاذ باللہ. ایسے لوگوں کو خاص طور سے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا ہے، بے حجابی کا پرچلن ہے. جو جتنا ننگا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو لوگ سیلیوٹ کرتے ہیں. واہ کیا زبردست ہے. رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کا مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کا مالا ہے. نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ ہو جانا ہے. کس نئے کلچر کے تلاش میں تم ہو؟ یہ ننگا پن، یہ اوریانیت جن کے بارے میں سرور کونین نے کہا تھا صحیح مسلم شریف کی حدیث صنفان من اہل النار لم ارہما، 2 قسم کے جہنمی ہیں جس کو ہم نے ابھی نہیں دیکھا. قوم معہم سیاۃ کاذنا بالبغت، یہ ایک قسم ہے جن کے ہاتھوں میں بیلوں کے دموں کی طرح ہتھیار ہوگا اور لوگوں کو ستاتا پھرے گا. اور دوسری قسم جہنمی کی وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورت جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی،
کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ ان کے جسم کا شیپ پورا دکھے گا، یا ایسے باریک پہنے گی کہ اس کے جسم کے اندر کے حسن اور اندر کی چیزیں نظر آئیں گی، اندر کی خال نظر آئیں گی، یہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ اور وہ جو بختی اونٹوں کی طرح اونچے اپنے سر کو باندھ لیتی ہے، یہ جہنمی عورت ہے۔ اور ایسی عورتیں جنت میں جانا درکنار، جنت میں جانا درکنار، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ یقین جانو اے امت کے جہالو، چاہے مسلمانوں کے سوا، مسلمانوں کے سوا، مومنوں کے سوا کسی غیر کی روش کو اپنانا، کسی غیر کی روش کو اپنانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب تم ویلنٹائن ڈے مناؤ، یا پھر یوم میلاد مناؤ، برتھ ڈے چھ نبی کا مناؤ، یا اپنے مناؤ، یا کسی اور کے مناؤ، یا کوئی اور ڈے مناؤ، کوئی بھی ڈے ہو، یہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اظہار محبت، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ اظہار ہوس ہے، اظہار ہوس ہے۔ بیڑیا آج کے دن امت کی بیٹیوں کا شکار کرتی ہے آج کے دن، اس لیے بچ کے رہو، بچا کے رہو، ایسی چیزوں کو فروغ نہ دو جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، ورنہ یہی تمہاری نسل جب تمہارے خلاف دریدہ ذہنی کے ساتھ تمہاری بغاوت کرے گی، پھر تم جو ہے سر پہ ہاتھ رکھو گے، گال پہ ہاتھ رکھو گے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھو گے، اور کفِ افسوس ملو گے، ہائے یہ کیا ہو گیا، تب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والو، اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم اس امت کے اندر بے پناہ فسادات جنم لے چکے ہیں، بے پناہ مفسدات جنم لے چکے، پروردگار عالم ان کی بہترین تعلیم و تربیت کا بندوبست فرما دے، ہر شر سے محفوظ فرما۔ اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آج یہاں مدرسہ چل رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں نہیں پڑھانا مت پڑھاؤ، یہاں جاؤ کہاں پڑھانا ہے پڑھاؤ، مگر میں کہتا ہوں اپنی نسل کو شرعی تعلیم و تربیت سے جوڑو، شرعی تعلیم و تربیت سے، تاکہ کم از کم انسانیت اس کے اندر رہے، کم از کم اس کا اخلاق درست ہو، کم از کم وہ برائی سے نفرت کے قابل ہو جائے۔ اتنا تو بناؤ یار، اتنا بناؤ، کہیں بھی پڑھاؤ مگر شریعت کے مطابق اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرو، اور حرام خوری سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تمہاری نسلوں کے اندر جو پاکیزگی آ جائے گی وہ بتایا نہیں جا سکتا۔ رب تعالیٰ ہر طرح کی حرام کاری اور حرام خوری سے بچائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔